حضرت عمر فاروق کا عدل اور حضرت فاروق اعظم کا انصاف، اس کو دنیا جانتی بھی ہے، مانتی بھی ہے، اور حضرت عمر فاروق کے عدل و انصاف کو آج بھی جو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیتا ہے، اللہ اسے منزل نصیب فرما دیتا ہے۔ عدل کا معنی ہوتا ہے مساوات، برابری۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ سارے برابر ہیں، اور آپ فرماتے تھے یہ میرا پیغام نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کا پیغام ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی صف میں۔ کسی اجمی کو عربی پر، گولے کو کالے پر، کسی شخص کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے، کوئی کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں، اور اسلام اس کا عملی ثبوت دیتا ہے۔ عملی، جب نماز کے لیے صف بنتی ہے تو کسی کو اجازت نہیں کہ پیچھے ہٹ، میں نے یہاں کھڑے ہونا ہے، سب ایک طرح، ایک سمت میں۔ زکوٰۃ سب پر ایک طرح فرض ہے۔ حج کرنے کے لیے جائے تو اللہ نے فرمایا تیرے پاس بڑے بھی پیسے ہیں نا تو تو نے لباس لینا سفید رنگ کا ہی ہے، ایک رنگ۔ اور مزے کی بات دیکھو، سر سے سارے ننگے، لباس سب کا ایک طرح کا۔ اللہ نے فرمایا جب میری بارگاہ میں آؤ تو لفظ بھی ایک ہی ادا کرنا، لبیک اللہم لبیک، یہ جملے تمہاری زبان پہ ہونے چاہیے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ۔ حضرت عمر فاروق نے اس کا عملی آج بھی تماشا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں بڑا ہوں، کوئی کہتا ہے نہیں میں تجھ سے بھی بڑا ہوں، بڑائی لے ڈوبی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے عدل، مساوات، اس کو رواج دیا، اور عدل کے تقاضے کہاں سے شروع کیے؟ اپنی ذات سے۔ حضرت فاروق اعظم نے، میں ان کی سیرت بیان کر چکا، پچھلے سال میں نے سیرت بیان کی تھی، آج صرف حضرت فاروق اعظم کا عدل۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل کہاں سے شروع کیا؟ اپنی ذات سے۔ آج تو ہمارے صدور اور وزراء اعظم کو استثناء حاصل ہوتے ہیں نا، استثناء، میں بری ہوں باقی سارے کٹہرے میں کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن حضرت عمر نے کہاں سے بات شروع کی؟ اپنی ذات سے، اپنی ذات سے۔ پہلا خطبہ جناب فاروق اعظم نے پڑھا۔ اچھا لوگ سمجھتے ہیں جلالی اسے کہتے ہیں جس سے لوگ ڈرے، نہ، حضرت عمر نے بتلایا کہ جلال ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، جلال ہوتا ہے رب کائنات کو راضی کرنے کے لیے، جلال ہوتا ہے حدود اللہ کے قیام کے لیے، جلال ہے برائی مٹانے کے لیے اور اچھائی پھیلانے کے لیے، یہ جلال کوئی نہیں۔ حضرت عمر کا جو جلال تھا وہ دنیا جانتی تھی، صحابہ جانتے تھے کہ اس جلال کا معنی صرف یہ ہے کہ وہ حدود اللہ کا قیام کرتے ہیں، اللہ کی حدوں کو قائم کرنے کے لیے۔ باقی وہ بڑے نرم تھے اور ایسے بادشاہ تھے کہ ہر آدمی کی رسائی تھی ان تک۔ پہلا خطبہ حضرت عمر کہنے لگے میں اس قابل نہیں تھا لیکن ابو بکر نے مجھے بٹھا دیا ہے۔ فرمانے لگے ہو سکتا ہے میں بھٹک جاؤں، بہک جاؤں، اے میرے محبوب کے غلاموں اگر عمر بہک گیا تو کیا کرو گے؟ کمزور سے آدھی حضرت ابو ذر غفاری ہاتھ میں تلوار پکڑی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عمر اگر تو کبھی بہکنا چاہے گا بھی تو اس تلوار سے تجھے سیدھا کریں گے، تجھے بہکنے دیتے ہیں تو نہیں بہک سکتا، یہ تلوار دیکھی ہے تجھے سیدھا کریں گے۔ بس حضرت فاروق اعظم نے فرمایا بات مکمل ہو گئی، جب تک تیرے جیسے لوگ موجود ہیں کوئی عمر بھی کبھی راہ سے نہیں بدلے گا، اپنے رستے پہ چلے گا۔ عزیزو، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آغاز ہی اپنی ذات سے فرمایا، اپنی ذات سے آغاز فرمایا، اور اپنی ذات سے انہوں نے عدل کو رواج دیا، اپنی ذات سے انہوں نے عدل کی ترویج فرمائی۔
माले गनीमत में चादरें आई, हर आदमी को एक चादर मिली। हजरत उमर फारूक जुमा पढ़ाने आए तो वही दो चादरें, एक चादर का कुर्ता, एक चादर की तामत। एक सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे उमर ये तेरे पास दो किधर से आ गई, किधर से आई दो? आज कोई बात करके तो देखे, किसी की जरूरत है, कोई बोले तो सही। और वो तो उमर फारूक थे ना, आप नाज़म से नहीं पूछ सकते, पूछे तो सही। यहाँ तो लोग रोज शोर करते, असासे जाहिर करो, कौन करता है भाई? कोई नहीं कर सकता। हजरत फारूक आजम फौर किधर से आए तेरे पास ये, तू अमीर वक्त है, दो चादरें कैसे आई? हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मेरा बेटा जवाब देगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहने लगे दो चादरें इस तरह आई हैं कि एक मेरे हिस्से में आई थी, एक अब्बा जी के हिस्से में आई थी। मेरे वालिद के पास एक की चादर थी, एक की कुर्ता था। मेरी अम्मा धो के खुश्क करने के लिए डालती थी तो मेरे अब्बा जी खुश्क होने का इंतजार किया करते थे। दामान ने तवक्कुल की जो खूबी है कि उस पर पेबंद लगे होते हैं पर धब्बे नहीं होते, और मैं इसलिए मैंने अपने हिस्से की चादर भी अपने अब्बा जी को पेश कर दी है। ये अदल कहां से शुरू हो रहा है? अपनी, जब अपने ऊपर अदल करोगे ना अपनी जात से, तो फिर जमाने में कायम होगा। जब तक अपनी जात अदल से मुस्तस्ना होगी और जब अपनी जात पर अदल नहीं किया जाएगा तो फिर दुनिया में भी अदल का कयाम मुमकिन है। याद रखो अजीजो, हजरत उमर ने अपनी जात से आगाज फरमाया, अपनी जात से। आज लोग अदल चाहते ही नहीं। मैं एक माजरत से बात करने लगा हूं, कभी दो पार्टियों की आपको सुलह करानी पड़ जाए ना, तो गुनाह तो एक का होता ही है ना। आपको जब कोई बंदा बात सुनाएगा तो वो कहेगा सिर्फ मैं ठीक हूं, अदल नहीं, मेरे हक में फैसला कर दो। जो भी आपसे फैसला कराना आएगा ना कभी भी, वो आपसे ये नहीं कहेगा कि आपने बात सुन ली अदल कर दो, वो कहेगा नहीं मेरे हक में फैसला करो। बल्कि कई लोग तो मेरे पास एक साहब आ गए, वजीजदारी का मामला था, तो मुझे बात सुना, बस तुझे उन्होंने क्या दिया जी इंज करना। मैं कहा जी आप मुझे मशवरा देने आए हैं, हुक्म देने आए हैं, जो आप कहते हैं वो कह दूं तो आप फिर मुझे बता दें, फिर मैंने उनकी बात जरूर सुननी है। और फिर कुछ लोग ये तुझी को नहीं लौटता उन्होंने दी गल सुनने दी, बस जिम्मे मैं तो भाई आप मुझे मुनसब बनाने आए हो कि यहां मैं आपका वकील बन जाऊं। ये मामला आज चल रहा। हम अदल नहीं चाहते, अपने हक में फैसला। क्यों? इसलिए कि अदल अपनी जात से शुरू होता है ना, तो हम अपनी जात को कभी भी इंसाफ के कटहरे में खड़ा नहीं करना चाहते। हम अदल नहीं चाहते। दुनिया में आज बदअमनी इसलिए है। मेरे रसूल पाक के पास एक बंदा आया, उसने कहा हुजूर मेरा एक बेटा मुसलमान है, एक गैर मुस्लिम है, मैंने जो मुसलमान बेटा है उसे घोड़ा लेकर दिया है, आपको गवाह बनाने आया हूं। हुजूर ने फरमाया जुल्म और ज्यादती पे गवाह बनाने आ गए हो? इत्तकुल्लाह फादिलू औलादकुम, अल्लाह से डर और अपनी औलाद में अदल कर। हुजूर ने फरमाया दो बेटे हो ना तो एक का मुंह ज्यादा ना चूमो, अगर एक के रुखसार पे बोसा देते हो तो दूसरे के रुखसार पे भी बोसा दो। अदल जात से, अदल घर से, अदल अपने आंगन से शुरू कर, फिर देख इस अदल की खुशबू दुनिया में फैल जाएगी। और हुकूमतें कुफर से तो कायम रह सकती हैं, जुल्म से कायम नहीं रहती। जो माशरा अदल खो देता है वो तबाह हो जाता है। आज हमारे मुल्क में अदल बिकता है, खरीदा जाता है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काजियों का तकर्रुर करते वक्त सबसे ज्यादा एहतियात करते थे कि बंदा किस किस्म का है, इसका मिजाज क्या है, मुआशरे में इसका वकार कैसा है, उस हिसाब से उसको तकर्रुर करते थे काजी के लिए। और क्या हाल था? हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपने काजी मुकर्रर किया, बाद में माजूल कर दिया। क्यों आपने माजूल किया है? तो हजरत उमर कहने लगे उसकी वजह है, एक दिन एक शख्स ने, हजरत उबई बिन काब ने मुझ पर मुकदमा किया, हजरत उमर पर मुकदमा कर दिया। तो फरमाते हैं कि मेरे सामने मैं देख रहा था, जब मैं अदालत में पहुंचा तो ज़ैद बिन साबित ने मेरा खड़े होकर इस्तकबाल किया, और जब मुदई आया है तो वो बैठे रहे हैं। तो मैंने कहा कि जब आप दोनों में मिलते वक्त इंसाफ नहीं कर रहे तो फैसले में कैसे इंसाफ करेंगे? आप इस काबिल नहीं कि आपको काजी बनाया जाए। माजूल कर दिया।
اگر میں بحیثیت مجرم بحیثیت ملزم آیا ہوں، اگر آپ نے میرا کھڑے ہو کے استقبال فرمایا ہے تو پھر مدعی کا تو زیادہ حق بنتا تھا. اس اپنی ذات سے، اپنی ذات، میرے دوستو میں نہیں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا آج عدل کے لیے. آپ نہیں پیش کر، کیسے عدل قائم ہوگا؟ ہم سامنے والے کا احتساب کرتے ہیں، فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا. تم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے، کر کے توہین شہر شام کو الزام نہ دو. تم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا، بے سبب گردش ایام کو الزام نہ دو. تو اپنی ذات کی طرف دیکھ، تو نے بھائیوں سے عدل کیا ہے، بیٹوں کے درمیان عدل کیا ہے، تو نے اپنے دین کے ساتھ عدل کا رویہ قائم رکھا ہے، مسجد سے عدل کیا ہے. تو جس مسند پر برا جمان تھا تو نے اس مسند کے ساتھ عدل کیا ہے. اگر تو عادل ہے تو پھر سامنے والے کا احتساب کر، اور اگر تو عادل نہیں تو پہلے اپنی اصلاح کر، پہلے اپنے اوپر توجہ دے، پہلے اپنی ذات کی تعمیر کر، پہلے اپنے اوپر غور کر، پھر سامنے والے کے احتساب کی تجھے اجازت دے. حضرت فاروق اعظم نے اپنے آپ سے قاضی شرح کی عدالت میں مقدمہ ہوا حضرت عمر پہ. میں نے پہلے کہا کہ یہاں تو استثناء ہی حاصل ہے نا، آپ پرچہ ہی نہیں کرا سکتے تو وہ عدالت میں کیسے آئیں گے؟ یہاں تو 20 دن لگ جاتے ہیں، وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں، چل رہے ہیں، 25 سیاستدانوں نے ساتھ لیے ہیں، گاڑیاں سج گئی ہیں، میڈیا کے کیمرے لگ گئے ہیں، اور پھر وہ پہنچے بھی ہیں تو وہاں بھی انہوں نے کہا جی ہم بات نہیں مانتے. عدلیہ کا جو مقام اور جو مرتبہ جناب فاروق اعظم نے ہمارے سامنے رکھا، اور عدل کی جو تصویر انہوں نے ہمیں دکھائی. قاضی شرح کی عدالت میں مقدمہ آیا حضرت عمر پہ. کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے، ایک بدو ہے، حضرت عمر اس سے گھوڑا خریدنا چاہتے ہیں. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں پہلے گھوڑا چیک کروں گا، دیکھوں گا کیسا ہے. اس نے کہا جی آپ کیسے دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا میں اس کے اوپر سواری کروں گا، دوڑاؤں گا، اگر مجھے پسند آیا تو پھر لوں گا ورنہ نہیں لوں گا. حضرت عمر فاروق گھوڑے پہ چڑھے، گھوڑا دوڑانے لگے. رستے میں گھوڑے کا پیر کسی جگہ پہ پھسل گیا، کسی جگہ سے گھوڑا گر گیا، اس کی ٹانگ پہ زخم آ گیا. بدو کہنے لگا جناب آپ گھوڑا خریدے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا مجھے پسند ہی نہیں آیا. اس نے کہا جی پسند نہیں آیا تو زخمی کیوں کیا ہے نا مقدمہ؟ توجہ ہے آپ کی جی؟ ہائے ہائے، گھوڑے کا مقدمہ بھی بادشاہ پہ ہو سکتا ہے. یہاں تو جناب آپ گھوڑے سے بھری رقم ہو تو اس کا مقدمہ نہیں کر سکتے. گھوڑا مقدمہ، کیس دیکھیں کیسا شاندار. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی میں نے تیرے ساتھ بات کی تھی کہ میں دوڑاؤں گا، میں نے دوڑانے کی اجازت لی تھی، اور میں نے جان بوجھ کے نہیں گرایا، پھسل گیا، گر گیا، چوٹ لگ گئی. وہ کہنے لگا جی میں نے تو صحیح سلامت دیا تھا نا آپ کو، بات ٹھیک ہے، آپ صحیح سلامت. حضرت عمر کا جھگڑا ہو گیا. اب وہ بدو دور سے آیا ہے، مدینے میں گھوڑا بیچنے آیا ہے، وہ جانتا نہیں. حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگا اب کیا بنے گا؟ تو آپ نے فرمایا تو قاضی شرح کی عدالت میں جا کے مجھ پہ مقدمہ کر. تو وہاں جا کے، کبھی کسی مجرم نے بھی کہا ہے کہ جا فلانی جگہ کیس لگا جا کے؟ کبھی کسی نے کہا ہے؟ سن سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا. اور چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا. یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سرکار کا عالم کیا. حضرت سیدنا فاروق کہ جا میرے اوپر مقدمہ کر. قاضی، اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ مسلمان بھی نہیں تھا، وہ بدو مسلمان بھی نہیں تھا. قاضی شرح کی عدالت میں مقدمہ چلا گیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی صاحب نے پیغام بھیجا، فرمایا کہ آپ کے اوپر مقدمہ آیا ہے، آپ سارے کام چھوڑ کے فوراً آئیں، اس لیے کہ بندہ دور کا رہنے والا ہے، اس نے واپس بھی جانا ہے. انصاف فوری، انصاف. یہاں تو دادا کیس کرتا ہے، پوتا رزلٹ دیکھتا ہے. کہا جا فوراً آنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، فوراً پہنچے.
اب کیس حضرت عمر فاروق نے دلیل پیش کی، فرمایا جی میں نے کہا تھا چیک کروں گا، میں نے چیک کیا، پھر یہ ثابت کریں کہ میں نے جان بوجھ کے گھوڑے کو ٹھوکر لگائی ہو، تیز دوڑایا ہو، تو میں نے تو چیک کیا ہے، وہ خود بخود گر گیا ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا جی انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں چیک کروں گا، اگر پسند آیا تو لے لوں گا۔ اب جب میں نے ان کے ہاتھ میں لگام دی تو میرا گھوڑا تندرست تھا، جب ان کے ہاتھ میں نے لگام دی تھی تو تندرست تھا، اور اب جب واپس کیا ہے تو بیمار ہے، انہوں نے زخم لگا دیا ہے، تو یہاں یہ میرا گھوڑا خریدیں، یہاں یہ مجھے جس طرح لیا تھا اسی طرح واپس کر دیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے اپنی دلیل پیش کی، اس بدو نے اپنی دلیل پیش کی، قاضی شرح نے مقدمہ سن کے فرمانے لگے فاروق اعظم سے آپ کی غلطی ہے، اے عمر آپ کی غلطی ہے، آپ یہاں تو گھوڑا خریدیں، اسے پیسے دیں، یا جیسا لیا تھا ویسا واپس کریں۔ یہاں آپ اب قاضی صاحب فیصلہ سنا رہے، یہاں تو آپ گھوڑا خریدیں اور جو سودا طے ہوا تھا اس کے مطابق خریدیں، یا جیسا لیا تھا ویسا واپس کر دیں۔ حضرت عمر فاروق بڑے راضی ہوئے، بڑے خوش ہوئے، فرمایا یار میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، میں خریدنے کو تیار ہوں، میں گھوڑا خریدنے کو تیار ہوں۔ گھوڑا خرید لیا حضرت عمر نے، پیسے دے دیے، بدو کو پیسے ملے۔ اب اگلے جملے قاضی شرح کے، فرمایا فاروق اعظم یہ بندہ آپ کی وجہ سے پریشان بھی ہوا ہے، آپ کی وجہ سے پریشان، آپ اسے روٹی بھی کھلائیں گے، جانے کا کرایہ بھی دیں گے، آپ روٹی بھی کھلائیں گے، اور اس کے کیونکہ اس کا گھوڑا آپ نے لے لیا، سواری کا بندوبست کریں۔ وہ بدو اب دیکھ رہا ہے، ایک روایت میں نے کی کہ مسلمان ہے، دوسری روایت ہے مسلمان بھی نہیں ہے، وہ یہ نظارہ، یہ حال ہے خدمت گاروں کا، یہ نظارہ دیکھ رہا، یہ سارا نظارہ دیکھ رہا ہے۔ جب قاضی صاحب نے فیصلہ کیا تو حضرت عمر کہنے لگے چلا بھائی روٹی بھی کھلاتا ہوں، اور اپنے بیٹے کو کہتا ہوں جہاں تو نے جانا ہے چھوڑ کے آئے۔ جب نکلنے لگے تو بدو کہنے لگا اب میں نے کہاں جانا ہے، مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں اب مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اب میں نے کدھر جانا ہے، اب جانا تھا جدھر چلا گیا یہی رہوں گا، اس لیے کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بہک سکے جو یہ چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم دیکھے اور پھر وہ چلا جائے۔ سوال ہی پر یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ عدل اپنی ذات سے، عدل اپنی ذات۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں بھر دیا دنیا کو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ بھر دی دنیا۔ میرے ساتھیوں آج ناانصافی عام ہے، اور ہم پر اعتراض ہے کافر کا، وہ کہتے ہیں تم عدل نہیں کر سکتے، بولا آدمی ہے نا، وہ دیکھتا ہے آج کل کے مسلمانوں کو، آج کل کے مسلمانوں کو دیکھ کے رائے قائم کرتا ہے۔ ہم اسے کہتے ہیں آج کل کے مسلمان نہ دیکھ، وہ جنہوں نے ڈائریکٹ نبی پاک کی نگاہ سے فیض پایا تھا انہیں دیکھ، ڈائریکٹ جو رسول پاک کی نگاہ کے فیض یافتہ تھے، عدل و انصاف سے بھر دی دنیا۔ حضرت فاروق حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بلند پایا آدمی تھے، مصر کے گورنر تھے، حضرت فاروق اعظم نے انہیں متعین کیا تھا۔ ان کے بیٹے کا مصر میں جھگڑا ہو گیا کسی عام آدمی کے ساتھ، گورنر کے بیٹے کا، اور گورنر کے بیٹے نے اس مصری کو، ایک عام آدمی کو درے مارے، تجھے پتہ نہیں میں گورنر کا بیٹا ہوں؟ مصری نے کیا کیا، گھوڑے پہ بیٹھا سیدھے مدینے آ گیا، سیدھا مدینے۔ حضرت فاروق اعظم کے در دولت پہ پشت سے کپڑا اٹھایا، پشت سے اس نے اپنے نشان دکھائے تو جناب عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک عام آدمی ہے، جانتے کوئی نہیں، تمہیں رو پڑے، اتنا ظلم، اور میری سلطنت میں کوڑے برسے تیری پشت پہ، فوراً بھیجا جاؤ بلا کے لاؤ۔ حضرت عمر بن عاص اپنے بیٹے سمیت آئے، بڑی عدالت ہے، حضرت فاروق اعظم کے لفظ، فرمایا اس کو اس کی ماں نے آزاد پیدا کیا تھا، تو نے اسے کیوں غلام بنایا؟ اس کی ماں نے آزاد جنا تھا، تو نے کب سے لوگوں کو غلام کا؟ بیٹے یہ کیا کہتا تھا؟ یہ کہتا تھا میں گورنر کا بیٹا ہوں، تو مجھے جانتا نہیں؟ فرمایا اب یہ بھری عدالت ہے، کوڑا پکڑ اور اس گورنر کے بیٹے کی پشت پہ برسا،
اور اسے کہے تو گورنر کا بیٹا ہے، میں محمد کا غلام ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسے بتا، اسے اب بتلا کہ تو گورنر کا بیٹا ہے نا، میں نبی پاک کا غلام ہوں. اور جو مصطفیٰ کے غلام ہوتے ہیں وہ سارے برابر ہوا کرتے ہیں. اور کائنات میں اگر کوئی عزت کی بات ہے تو وہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا ہے. حضور کا کلمہ پڑھنا باعث عزت. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیے گئے. یہ مزاج حضرت عمر فاروق اپنے گھر سے. آپ نے گورنروں پہ پابندی لگائی تھی، باریک لباس نہیں پہننا، ریشم کا لباس نہیں پہننا، اور دروازے پہ دربان کھڑے نہیں کرنے، کوئی پہرے دار نہ ہو. جب کسی کا جی چاہے ڈائریکٹ تم سے ملاقات کرے. یمن کے والی ایاز پتہ چلا کہ باریک لباس پہنتے ہیں اور دروازے پہ دربان بھی رکھے ہوئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا. حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاؤ تحقیقات کر کے آؤ. واپس لوٹے، کہا حضرت جی بات ٹھیک ہے. فرمایا بلاؤ گورنر صاحب کو. گورنر صاحب آ گئے. آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے تیرے دروازے پہ دربان رہتے. کہا حضرت جی خطرہ بڑا ہے. سنا ہے تو باریک لباس پہنتا ہے. کہا حضرت صاحب بہت بڑے لوگ سفیر آتے ہیں کئی ملکوں کے، اس لیے پہنتا ہوں. فرمایا تجھے سفیروں کی فکر ہے یا نبی پاک کی حدیث کی؟ یہ تو کیا بات کر رہا ہے، حکمت بیان کر رہا ہے، وقتی دلائل دے رہا ہے، عموم بلوا کا بہانہ لگا رہا ہے. فرمایا اس کا مطلب ہے کہ تو باریک لباس بھی پہنتا ہے اور تیرے ساتھ دربان بھی ہے، پہرے دار بھی ہے، لوگوں کو دقت ہوتی ہے. گردن جھک گئی. فرمایا گورنر صاحب کو لے جاؤ، ان کے کپڑے بدلواؤ، انہیں بوری اور ٹاٹ کا لباس پہناؤ. یہ گورنری کے قابل نہیں، انہیں اونٹ چارنے کی ڈیوٹی دو، یہ اونٹ چرایا کریں. یہ گورنری کے قابل نہیں. جو رسول پاک کی امت کا خیال کرنا نہ جانے اور جسے اللہ عزت دے تو وہ عیاشی میں گزار دے، وہ یاد رکھے کہ یہاں تو اس کے لیے شاید دنیا میں کوئی سہولت ہو اور یہاں تو شاید اسے عدل نہ مل سکے، لیکن جب اللہ عدل کرے گا تو رسوا کر دے گا. اگر اللہ عدل کرے گا تو پھر عذاب دے گا. آج اس کو ذرا سا اقتدار ملتا ہے، ذرا سی شہرت ملتی ہے، ذرا سی عزت، ذرا سا پیسہ، اس سے سنبھالا نہیں جاتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لے جاؤ اسے، یہ اونٹ چلانے کے قابل ہے، گورنری کے نہیں. اس فرمان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ باقی سارے گورنر غلطی ہوتی بھی تھی تو ٹھیک کر لیتے تھے، کوئی غلطی ہوتی بھی تھی تو اپنی اصلاح کر لیتے. انہیں پتا تھا جناب فاروق اعظم کبھی بھی ٹلیں گے، وہ کبھی پتہ چل جائے صحیح. یہاں تک کہ ملک شام میں جنگ لڑ رہے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص، اور بہت بڑا نام ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے حضرت سعد بن ابی وقاص، اور فوج کے سپہ سالار ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص کے خلاف شکایت آ گئی. آپ نے حضرت محمد بن مسلمہ سے کہا جاؤ تحقیقات کر کے آؤ، پوری تحقیق کرنا اور سعد بن ابی وقاص سے کڑے سوالات پوچھنا. وہ گئے، سارا کچھ پوچھا. حضرت سعد بن ابی وقاص خود مدینے کا. حضرت جی آپ کو ان پہ شک گزرا؟ آپ نے فرمایا سعد ساری باتیں اپنی جگہ پہ، تیرے فضائل اپنی جگہ پہ، لیکن تیرے خلاف شکایتیں آئی تھی، مجھے لوگوں کو جواب دینے کی اتنی فکر نہیں جتنی اللہ رسول کو جواب دینے کی فکر. مجھے وہاں جا کے جواب دینا ہے، اس لیے میرے لیے حقیقت حال دریافت کرنا ضروری. تو بے قصور نکلا، تیرے خلاف جن لوگوں نے مقدمہ کیا، بہتان بازی کی، میں انہیں سزا دوں گا، لیکن حقیقت حال دریافت کرنا میری ڈیوٹی ہے. میں اس سے باز آ سکتا؟ میں نہیں باز آؤں. عدل قائم کرنا، انصاف قائم کرنا اور ترازو کو پوری سمت پہ رکھنا یہ میری ذمہ داری ہے، اور مجھے لوگوں کو جواب دینے کی اتنی فکر نہیں جتنی اللہ رسول کو جواب دینے کی فکر. اور ساتھیوں اصل معاملہ بھی یہ ہے، آج اگر کہیں کوئی تھوڑا بہت عدل ہوتا ہے نا تو لوگوں سے ڈرتے ہوئے ہوتا ہے، اللہ رسول سے نہیں. مسلمان تیری روح اس دن عادل بنے گی اور تیرا دل اس دن عدل کرے گا جس دن تو اللہ رسول سے ڈرے گا، جس دن تو خدا کا خوف اور نبی پاک کی شرم رکھتے ہوئے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے گا. لوگوں کا کیا ہے، یہ کبھی کسی کے حق میں ہوتے ہیں، کبھی کسی کے خلاف ہوتے ہیں.
طرز زندگی وہ بنا اس میں اللہ رسول کی رضا شامل ہو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دیا اللہ رسول کی بارگاہ میں جانا ہے، جواب دینا ہے، لہذا میں باز نہیں آ سکتا، حقیقت حال ضرور دریافت کروں گا. حضرت فاروق اعظم نے دنیا کو بھر دیا. اور پتہ ہے پھر اس عدل کا مقام کیا تھا؟ مدائن کی طرف جنگ ہو رہی ہے، حضرت خالد بن ولید سپہ سالار ہے. یہ اخلاص کیسا ضروری ہے، اللہ رسول کی طرف توجہ. ایک بندے نے کہہ دیا جناب جتنی فتوحات ہو رہی ہے نا اسلام کو یہ حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے. آپ نے فرمایا اس کی وجہ سے نہیں، اللہ کے کرم کی وجہ سے ہے، نبی پاک کے دین کی صداقت کی وجہ سے. کہا نہیں، خالد بہادر ہی بڑا ہے، زیرک ہی بڑا ہے، اسے فن حرب و ضرب کا جو ہے وہ تجربہ بڑا ہے، اس لیے فتوحات. آپ نے فوری طور پہ ایک آدمی کو بھیجا، فرمایا جاؤ خالد بن ولید سے جا کے کہو تو معزول ہے اور سعد بن ابی وقاص کو میں امیر مقرر کرتا ہوں. جاؤ. ایک آدمی رہا ہونا صدر، تو اسے آپ کہیں ناظمی کا الیکشن لڑ، تو وہ کہتا میں نے تو نہیں لڑنا. کیا خیال ہے؟ ہوتا ہے نا. حضرت خالد بن ولید کو پیغام بھیجا کہ جناب آپ معزول ہیں، سعد بن ابی وقاص کو امیر لشکر مقرر کر دیا گیا ہے. آپ کو جب یہ خط ملے چاہیں تو ایک معمولی سپاہی بن کے آپ جہاد میں شریک رہے، معمولی سپاہی بن کے. سپہ سالار ہے پہلے وہ، لیکن اب ایک قبیلے کا جھنڈا بھی نہیں دی، معمولی سپاہی بن کے لڑنا چاہے تو ٹھیک، ورنہ آپ واپس مدینے آ جائیں، آپ کو کوئی اور ڈیوٹی دے دی جائے گی. یہ خط پہنچا حضرت خالد بن ولید کے پاس. حضرت خالد بن ولید نے خط پڑھا. وہ آدمی جو شکایت کرنے والا خط لے کے گیا تھا وہ کہتا حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید جیسے جرنیل نے رکا پڑا، چوم کے آنکھوں سے لگایا، اپنے سر سے دستار اتاری، جھنڈا پکڑا، نیزہ پکڑا. جناب سعد بن ابی وقاص سے کہا جھنڈا اور نیزہ آپ کے سپرد ہے. لوگ سمجھے واپس جائے گا. فرمایا میں ذات کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، اللہ رسول کے لیے لڑ رہا تھا. میں معمولی سپاہی بن کے محمد کے دین کی پہرے داری کرتا رہوں، معمولی سپاہی بن کے لڑوں. معمولی. اب لشکر روانہ ہے، دریا آگے آگے آگے، پولی کوئی نہیں، کشتی کوئی نہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص امیر لشکر ہیں، جناب خالد بن ولید معمولی سپاہی ہے. دریا عبور کرنا ہے، کیسے کرے؟ واہ میرے محبوب کے غلاموں، کیا تمہارا انداز ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے خالد بن ولید کو بلاؤ. توجہ ہے آپ کی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا خالد بن ولید کو بلاؤ. کہا یار مشورہ دے اب کیا کرنا ہے. انہوں نے کان میں دعا سکھائی، کان میں. کہا حضرت جی یہ دعا مانگے، یہ دعا مانگ. دعا کیا تھی؟ علامہ عبد الرحمن صفوری نے لکھا ہے دعا مانگی. کہا یا اللہ تجھے نبی پاک کے غلام جناب عمر کے عدل کا واسطہ، اے اللہ تجھے عمر کے عدل کا واسطہ اس دریا کو کہہ ہمیں رستہ دے دے، اس دریا کو کہہ ہمیں رستہ دے دے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا مانگی، خالد بن ولید نے آمین کہی. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ دریا نے رستہ نہ چھوڑا تو میں نے کہا ڈالو گھوڑے. لوگ کہنے لگے حضرت جی رستہ تو چھوڑا نہیں. فرمایا تم ڈالو گھوڑے. گھوڑے دریا میں اترے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے پہل کی، خالد بن ولید کا دوسرا نمبر. پورا لشکر دریا میں اترا. وہ کہتے ہیں ہم دریا کے پانی میں یوں چل رہے تھے جیسے فرش پہ چلا جاتا ہے. دریا کے پانی میں یوں سارا لشکر عبور کر گیا، سارا لشکر دریا عبور کر گیا اور کسی گھوڑے کا ایک کھور تک نہیں بھیگا. فرماتے ہیں باہر نکلے تو صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کسی کی کوئی شے تو نہیں رہ گئی دریا میں؟ پیچھے دریا میں. یہ حال ہے خدمت گاروں کا، یہ حال ہے خدمت گاروں کا. سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ کسی کی کوئی چیز تو نہیں رہ گئی. ایک شخص کہنے لگا کچا پیالہ مٹی کا گر گیا دریا میں، کچا پیالہ. حضرت سعد بن ابی وقاص نے رخ پھیرا دریا کی طرف. کہنے لگے تجھے عمر کے عدل کا واسطہ دیا تھا اور تو ناانصافی کر گیا، چل پیالہ واپس کر. تجھے عمر کے عدل کا واسطہ دیا تھا.
اور تو پیالہ کھا گیا واپس کر. یہ لفظ حضرت سعد بن ابی وقاص کے منہ سے نکلے, ایک لہر آئی, پیالہ واپس کر گئی. یہ حال ہے خدمتگاروں کا. سرکار کا عالم. حضرت فاروق اعظم گلی سے گزر رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم گلی سے گزر رہے ہیں. بی بی رو رہی ہے. فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگی تیل لینے آئی تھی, ٹھوکر لگی ہے, بوتل گری ہے, زمین تیل پی گئی ہے. حضرت فاروق اعظم نے درہ اٹھایا, کہنے لگے او زمین, تیری اتنی ضرورت کہ تو مظلوم کا تیل پی جائے؟ ایک مظلوم کا تیل پی گئی تو اتنی تیری طاقت؟ تیل واپس کر ورنہ تیری خبر لوں گا. تیل واپس کر. وہ بی بی کہتے جس طرح چشمہ ابلتا ہے زمین نے میرا تیل واپس کر دیا. اس طرح چشمہ ابلتا ہے. یہ حال ہے میری سرکار کا عالم کیا ہوگا. حضرت فاروق اعظم کا عدل, جناب فاروق اعظم کا انصاف, جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. روم کا ایلچی آیا نا حضرت عمر فاروق کے پاس, تو وہ کہتا ہے میں پیغام لے کے آیا اپنے بادشاہ کا, اور میں سفیر تھا, میں بڑے ملکوں میں گیا, بڑے بادشاہ دیکھے, بڑے امیر دیکھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار مجھے بھیجا گیا. جب پہنچا تو میں نے مسلمانوں سے کہا تمہارے بادشاہ کا دربار کہاں ہے؟ انہوں نے کہا نہ ہمارا بادشاہ ہے نہ کوئی دربار ہے, نہ بادشاہ ہے نہ کوئی. اچھا تو پھر وہ کدھر بیٹھتے ہیں؟ کہا یا مسجد میں ملیں گے یا اپنے جھونپڑے میں ملیں گے. تو کہا تمہارا بادشاہ بھی کوئی نہیں؟ کہا بادشاہ نہیں, ہم مومن ہیں, ہمارا ایک امیر ہے, اسے امیر المومنین کہا جاتا ہے. وہ شخص کہتا ہے میں مسجد گیا, میں نے کہا عمر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی ابھی نکلے تھے ادھر ہی ہوں گے. میں نے کہا یہ کیسا بادشاہ ہے؟ کوئی کہتا ادھر ہوں گے, کوئی کہتا ادھر ہوں گے. یہاں تو صوبائی وزیر صاحب سڑک سے گزرے تو سارے روڈ 3 گھنٹے بلاک رہتے ہیں. اور یہ کیا چکر ہے کہ لاکھوں مربع میل کا حکمران, کوئی کہتا اس گلی میں گیا, کوئی کہتا اس گلی میں گیا. یہ کیسا بادشاہ ہے؟ کدھر ہے عمر؟ انہوں نے کہا یہی تھا. دوسرے سے کہا جی وہ باغ کی طرف گئے. باغ میں گئے تو وہ ایلچی کہتا ہے میں نے باغ والے سے پوچھا کہ یہاں تمہارا امیر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ درخت دیکھ رہے ہو؟ کہا حضرت دیکھ رہا ہوں. اس درخت کے نیچے وہ ایک شخص جو سویا ہوا ہے نا, مٹی کا ڈھیلا سرہانا بنا کے, وہ درخت کے نیچے مٹی کے ڈھیلے کا سرہانا بنا کے جو بندہ سویا ہے وہی ہمارا امیر ہے. وہ سامنے حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس وہ بندہ جا کے کھڑا ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ پسینہ گر گر کے نا مٹی کے ڈھیلے پہ گارا بنا رہا تھا, پسینہ گر گر کے مٹی کا ڈھیلا, وہ تر تھا. حضرت فاروق اعظم سو رہے تھے. کہنے لگا میں 20 اور درجنوں بادشاہوں کو دیکھ چکا تھا جن کے آگے 10 گن مین, پیچھے 10 گن مین, ارد گرد ہٹو بچوں کی داستانیں اور آوازیں. فرماتے ہیں کہ نرم اور گرم, نرم اور ٹھنڈے اور گرم سردیوں میں بستر, اور اس کے اوپر بھی انہیں نیندیں نہ آتی, اور کتنی کتنی وہ گولیاں کھاتے اور انہیں پھر بھی سکون میسر نہ آتا. جب عمر کا یہ حال دیکھا کہ پاؤں کی طرف دھوپ ہے, سر کی طرف چھاؤں ہے, عمر سویا ہے, پسینے میں شرابور ہے, تو میں پیر کی طرف کھڑا ہو کے کہنے لگا عمر تو عدل کر کے سویا ہے تو مٹی کے ڈھیلوں پہ بھی چین کی نیند سویا ہوا ہے. عدل کر کے سویا ہے نا, تیرا ضمیر ٹھنڈا ہے, تیرا باطن مطمئن, تو عدل کر کے سویا, مٹی کے ڈھیلوں پہ بھی چین کی نیند ہے. اور وہ جو ناانصافی کر کے سوئے ہیں انہیں نرم گداز مخملوں پہ بھی آرام کی نیند نہیں آتی. تو عدل کر کے. حضرت عمر کی آنکھ کھلی, تامت سمیٹی اٹھ کے بیٹھ گئے. کدھر آیا ہے؟ کہنے لگا حضرت جی آیا تو کسی اور کام تھا, آیا تو کسی, لیکن اب کام کوئی اور بن گیا ہے. آپ نے فرمایا اب کیا کام بنا ہے؟ کہنے لگا میرا کام یہ بنا ہے کہ میرا بھی دل کیا میں بھی کلمہ پڑھوں اور نبی پاک کا غلام بن جاؤں. اب یہ کام بن گیا ہے, میرا بھی ارادہ بدل گیا. حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابھی تو پیغام دے, اس کام آیا تھا وہ کار, کلمہ پڑھا دیا, مسلمان کر دیا, اب تو واپس جا اور اپنی ساری ڈیوٹیاں پوری کر کے اپنے بادشاہ کے ساتھ معاملہ طے کر کے اسے بتا کے واپس آ. اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے وہ کہے کہ وہ گیا تھا اور اتنا مال لے کے چلا گیا ہے. واپس جا دوبارہ. امام غزالی نے کیمیا سعادت میں لکھا وہ گیا پھر واپس آیا. حضرت فاروق اعظم کا عدل و انصاف. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل سے بھر دی دنیا. سسکتی ہوئی انسانیت, بلکتا ہوا انسان, تڑپتے ہوئے لاشیں,
عراق کی سرزمین پہ، افغانستان کے پتھروں پہ اور کشمیر کے ریگزاروں پہ تڑپتے ہوئے لاشیں. ہمارا حکمران کبھی اقوام متحدہ کی گلی میں، کبھی سلامتی کونسل کے پاس رسمی چکر لگا کے کہتا ہے نہیں نہیں بات ہو گئی ہے، نہیں نہیں قرارداد کا مسودہ بن گیا ہے، نہیں نہیں قرارداد جمع ہونے والی ہے. نہ سلامتی کونسل والوں کے پاس جاؤ، نہ اقوام متحدہ والوں کے پاس جاؤ، جن کی اپنی جھولی میں کچھ نہیں، وہ تمہیں کیا دیں گے؟ آؤ در مصطفیٰ پہ فاروق اعظم کی بارگاہ میں جھک جاؤ، حضرت عمر فاروق کی سیرت سے خیرات لو، پوری دنیا اللہ امن سے بھر دے گا، سکون سے بھر دے گا، تازگی سے بھر دے گا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ عدل و انصاف اپنی ذات تک، مسلمانوں تک نہیں، ایک بوڑھا یہودی بوڑھا جزیہ دیتا تھا مسلمانوں کو، بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گیا. حضرت فاروق اعظم کو پتا چلا تو اس کے گھر گئے، گھوڑے پہ بٹھایا، ساتھ لائے، حضرت علی سے فرمانے لگے جب تک یہ جوان تھا پیسے کماتا تھا، ہمیں جزیہ دیتا تھا، اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں رہتا ہے، چونکہ یہ ہمارا ذمہ ہے، لہذا اب اس کا معقول وظیفہ مقرر کرو، اسے ہر مہینے وظیفہ جانا چاہیے. اور اس بوڑھے سے کہا جب تک تو زندہ ہے تجھے کسی سے کہنے کی حاجت نہیں، تجھے وظیفے کے علاوہ بھی کوئی چیز چاہیے ہو تو آ جانا، تیری ہر خواہش پوری کی جائے گی. غیر مسلموں تک عدل کا دائرہ کار بڑھا دیا. اور حال یہ تھا قید پڑ گیا مدینے میں. حضرت عمر گھر آئے تو آپ کا بیٹا خربوزہ تربوز کھا رہا تھا، گھر آئے قید پر تربوز کھا رہا. حضرت فاروق اعظم نے تربوز پکڑا، بیٹے کے منہ پہ چانٹا مار، کیوں کھا رہا ہے تو؟ پتا نہیں کہ میں مدینے میں قید ہے، نبی پاک کی امت پریشان، تو تربوز کھا رہا ہے، تجھے کس نے اجازت دی؟ اور یہاں حال یہ ہے لوگوں کے بچے بھوکے مرے، اور تیرے بچے جو ہیں وہ امریکہ یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھے. آج اگر تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تو یاد رکھ صبح قیامت فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا اور تیرا گریبان ہوگا، اور کل جب پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے، پھر کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ پھر وہاں بھی بہانے کرنا اور وہاں بھی بتلانا یہ ماجرا تھا، یہ ماجرا. حضرت فاروق اعظم نے بیٹے کے منہ پہ چانٹا مارا، فرمایا مدینے کے غریب بچے بھوکے مر رہے ہیں، تو تربوز کھا رہا ہے. کہنے لگا حضرت جی پیسوں سے نہیں خریدا، یمن کا یار ہے اس نے تحفہ دیا ہے. فرمایا تربوز لے کے حضرت عمر نے، اور میں جا مدینے کے کسی غریب گھر میں دے کے آ، اور اپنے اس یمنی یار سے کہنا اگر مدینے میں قید پڑا ہو تو کبھی تجھے تحفہ نہ دے، اور اگر ارادہ ہو تو مدینے کے سارے بھوکوں کو تحفہ دے کے جائے، سب کو دے کے جائے، اکیلے تجھے دینے کی اجازت ہی نہیں ہے. باقی گاؤں کے بچے بھوکے مرے، تو تربوز کھائے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ نے ہمیں عدل اور احسان کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. یہ پیغام جناب فاروق اعظم کا، میں تجھے کس نے اجازت دی ہے؟ اور یہ تو تھا نا بیٹے کے ساتھ، ذات کے ساتھ، کافر کے غلام کے ساتھ کیا ماجرا. شام جب فتح ہو گیا نا تو شام کے گورنر نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم باقی کے علاقوں بھی حضرت عمر کے سپرد کر دیں گے اگر وہ خود آ جائیں. حضرت فاروق اعظم ملک شام کے لیے روانہ ہوئے. ایک گھوڑا یا اونٹ، ایک آپ کا غلام، ایک حضرت عمر. طے یہ پایا کہ کبھی تو بیٹھے گا اوپر میں لگام پکڑوں گا، اور کبھی میں اوپر بیٹھوں گا تو لگام پکڑے گا. جب سارے شام کے لوگ سرحد پہ آئے نا استقبال کے لیے تو تھوڑا سا پانی کھڑا تھا، اس پانی میں سے گزرنا تھا. باری تھی غلام کی بیٹھنے کی، جناب فاروق اعظم کے پیدل چلنے کی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، طامت تھوڑی سی اوپر کر لی، جوتے اتار کے بغل میں دے لیے اور لگام پکڑی ہوئی اور غلام گھوڑے پہ بیٹھا ہے. فاروق اعظم شام میں داخل ہو رہے ہیں، فاروق اعظم شام میں داخل ہو رہے ہیں. عدل و انصاف کا مظاہرہ. وہ جو مسلمان امیر تھے دوڑ کے آئے، کہا حضرت جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا گھوڑے پہ بیٹھا ہوں، غلام کو گھوڑے پہ بٹھایا، پیدل چل رہا ہوں. کہا حضرت جی کیوں؟ فرمایا میرے اور اس کے درمیان طے ہوا تھا کہ جانور کو تکلیف نہیں دینی، کبھی میں پیدل چلوں گا وہ بیٹھے گا، کبھی میں بیٹھوں گا وہ پیدل چلے گا، اب اس کی باری ہے. غلام کہنے لگا حضرت جی کوئی بات نہیں، وہ جو وعدہ تھا وہ ٹھیک تھا، سارے رستے آپ نے نبھایا ہے، اب آپ بیٹھ جائیے میں اتر جاتا ہوں. آپ نے فرمایا کیوں؟ جب باری تیری ہے تو بیٹھ.
شام کے گورنر کہنے لگے حضرت جی سارے علاقوں کے سفیر آئے ہیں، مشیر آئے ہیں، وہ دیکھیں گے تو کیا کریں گے؟ حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں میں جلال آیا، فرمایا مجھے یہ عزت کسی سفیر نے نہیں دی، مجھے یہ شان کسی وزیر نے نہیں دی، مجھے یہ مقام کسی بادشاہ کی خیرات میں نہیں ملا، مجھے یہ سارا کچھ محمد عربی کے قدموں کی برکت سے ملا ہے، اور اگر مجھے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے ملا ہے تو ساری کائنات کی تہذیبیں میرے پیروں کی ٹھوکر پہ مر جاؤں گا لیکن محمد کی سنت ادا کرتا رہوں گا، مجھے کیا ضرورت ہے؟ مجھے کسی سفیر نے خیرات میں نہیں دی یہ سلطنت، مجھے رسول پاک کے قدموں کی برکت سے ملی ہے، اور جس نبی کے قدموں نے مجھے عزت دی ہے مصطفیٰ کا طریقہ چھوڑ دوں؟ تو کوئی میری عزت کرتا ہے تو نہ کرے، مجھے ضرورت نہیں، مجھے اس بات کی ضرورت ہے رب راضی ہونا چاہیے، یار راضی ہونا چاہیے، وہ راضی ہے تو بات ٹھیک ہے، اگر وہ ناراض ہے تو مجھے کسی کی حاجت نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم لو کان نبی بعد لکان عمر ابن خطاب، حضور نے فرمایا میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ اور ساتھیو بس مدینے میں وہ دن بڑا عجیب تھا جب سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے کا معاملہ آ گیا۔ آج 60 سال کا بوڑھا عمر، ابو شامہ حضرت عمر کے صاحبزادے، یہودیوں نے سازش کر کے انہیں نبیذ پلا دی، نبیذ جائز تھی، نبیذ کیا کہ شراب پلا دی، پھر مقدمہ قائم ہوا، کہا اب پتہ چلتا ہے عمر کتنا عدل کرتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کے پاس گواہ آئے، صاحبزادہ اندر کھانا کھا رہا تھا، فاروق اعظم نے گریبان سے پکڑا، کھینچ کے لائے، فرمایا ابو شامہ چل، تو نے شراب پی ہے، تجھے کوڑے مارے جائیں گے، تیرے لیے 100 یا 80 کوڑوں کی سزا تیاری کر لے۔ ابو شامہ کہتے ہیں کہ ابا جی انہوں نے نبیذ کہی تھی، شراب پلا دی، فرمایا تو نے پی کیوں؟ تو نے پی کیوں؟ بڑے بزم میں بارسین مسجد نبوی کا فاروق اعظم، اولاد تو بزدل کر دیتی ہے نا بندے کو، اولاد تو کمزور کر دیتی ہے۔ آج مدینے نے عجیب ماجرا دیکھا، حضرت فاروق اعظم کی زوجہ روتی ہوئی آئی، کہنے لگی حضرت جی میرا لخت جگر ہے، ایک کوڑے کے بدلے پیدل حج کروں گی، ایک کوڑے کے بدلے صدقہ اور خیرات کروں گی، میرا بیٹا غلطی کر بیٹھا ہے، یہ کام نہ کرے۔ آپ نے فرمایا تو مجھے کہتی ہے میں یہ کام نہ کروں؟ تیرے حج اور تیرے کوڑے کیا کرتے، تیرے حج اور صدقے کیا کرتے ہیں؟ کوڑے لگانا میرے مصطفیٰ کی شریعت کا قانون ہے۔ تو بیٹے کی بات کرتی ہے، عمر کا اپنا معاملہ بھی ہوتا تو عمر یہی سلوک کرتا۔ لوگوں نے کہا حضرت جی آپ تھوڑی دیر، ابھی ان کی والدہ پریشان ہے، گھر میں پریشانی ہے، ذرا ٹھہر جائیں، کل پرسوں ترسوں سزا دے لیجئے گا۔ فرمایا تمہیں یاد نہیں جب مدینے کی ایک بی بی نے چوری کر لی تھی اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہا گیا تھا حضور ذرا ٹھہر جائیں، سزا نہ دیں، تو حضور نے فرمایا تھا اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو ہاتھ کاٹ دیتا۔ تمہیں یاد نہیں مدر مصطفیٰ کے ٹکڑے کھانے والا ہوں، میں کیوں دیر کروں؟ اس نے گناہ کرنے میں دیر کی ہے جو سزا میں دیر کروں، برساؤ کوڑے۔ حضرت افلا نامی غلام، حضرت جی آپ کا لخت جگر ہے، فرمایا لخت جگر نہ دیکھ، مصطفیٰ کا قانون دیکھ، میرا بیٹا نہ دیکھ، مصطفیٰ کے قانون کا قیام ضروری ہے۔ اگر علی بیٹے کی قربانی دے سکتا ہے، اگر لوگ فاطمہ کے بیٹے کی قربانی یاد رکھیں گے تو تاریخ کبھی بھی عمر کے بیٹے کی قربانی نہیں بھولے گی۔ فرمایا غلطی سے ہو گیا یا جیسے بھی، اسے خیال کرنا چاہیے تھا۔ کوڑے لگاؤ، 80 کوڑے لگے تو بیٹے کی روح پرواز کر گئی۔ جب جوان بیٹا کسی کا، کوثر نیازی نے کہا تھا باپ کا جنازہ اٹھانا بڑا آسان، پر بیٹوں کے جنازے اٹھانے بڑے مشکل ہے۔ جب فاروق اعظم کا بیٹے کا انتقال ہوا، بیٹے نے آنکھیں کھولی، باپ کی طرف دیکھا تو سیدنا فاروق اعظم عدل و انصاف، 2 آنسو آنکھوں میں آئے، کہا بیٹا حضور سے جا کے کہنا کہ عمر نے بیٹا نہیں دیکھا، آقا تیرا قانون دیکھا، جا کے حضور سے میرا پیغام دینا۔ حضرت ابو شامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئے۔ تاریخ کیسے کیسے منظر ازالت الخلفاء شاہ ولی اللہ کی بطور والا پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو شامہ کا وصال ہو گیا، 20 کوڑے باقی تھے۔ لوگوں نے حضرت جی آپ کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس کا جنازہ پڑھو، اسے قبر میں دفن کرو، باقی 20 کوڑے اس کی قبر پہ مارو، اس کی قبر پہ 20 کوڑے مارو۔ کا حضرت جی ایسا بھی ہوتا ہے؟
فرمایا اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کا قانون ہے، میری اولاد کا معاملہ ہے تو میں درگزر کروں؟ فرمایا مارو کوڑے۔ حضرت سیدنا اب حذیفہ بن یمان فرماتے فاروق اعظم بیٹے کی قبر پہ کھڑے تھے، داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، میں دوڑا ہوا آیا، میں نے کہا عمر نہ رو، آج خواب رات تیرے بیٹے کا جنازہ تھا، جنازہ پڑھ کے سویا ہوں تو خواب میں مجھے رسول پاک کی زیارت نصیب ہوئی ہے، نبی پاک خواب میں تھے تو 2 سبز حلے تیرے بیٹے کو پہنا رکھے تھے اور رسول پاک کی بغل میں کھڑا تھا۔ حضور نے فرمایا عمر کو جا کے کہنا کہ تو نے بیٹا پاک کر کے بھیجا تھا، اللہ نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ اللہ نے اور عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا عمر تیرا حدود اللہ قائم کرنا خدا کو بھی پسند ہے، مصطفیٰ کو بھی پسند ہے۔ ساتھیو اپنے بیٹے کی باری آئی، لخت جگر عمر نے اگر وفا کے رستے میں آیا نا بیٹا، اگر وفا کے رستے میں کھڑا ہوا نا بیٹا، عمر کو نظر آیا ایک طرف قانون مصطفیٰ ہے، ایک طرف عمر کا لخت جوان بیٹا۔ جوان بیٹے تو بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں، جوان بیٹوں کو دیکھ دیکھ کے باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، لیکن فاروق اعظم نے کہا بیٹا حضور سے جا کے کہنا کہ جب عمر کے لخت جگر کی باری آئی تھی تو عمر نے راہ وفا میں بیٹا بھی حائل نہیں ہونے دیا۔ عمر وفادار نکلا، عمر عدل والا نکلا، عمر نے عدل کے رستے میں بیٹا بھی قربان کیا، اور پھر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بیٹے کو نبی پاک کا سایہ بھی نصیب ہوا۔ ساتھیو عمر انتقال کر گئے، 26 ذی الحج کو زخم لگا، 1 محرم کا دن، آج کا دن حضرت فاروق اعظم کو یاد رکھنا، لوگوں کو بتانا، دن بار عمر کی باتیں کرنا، خراج تحسین پیش کرنا۔ حضرت فاروق اعظم کو زخم لگا، آپ نے فرمایا اپنے بیٹے سے بیٹا جا حضرت عائشہ کے پاس، گنبد خضرا میں 3 لوگوں کے دفن ہونے کی جگہ ہے، ایک میں ابو بکر دفن ہو چکے، ایک میں رسول پاک کا مزار قدسی بن چکا، ایک جگہ خالی ہے، جا کے عائشہ سے پوچھنا، مجھے پتا ہے وہ 18 سال کی عمر میں رسول پاک پردہ کر گئے تھے، 18 سال سیدہ کی عمر تھی، عائشہ نے جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، جا کے باہر کھڑے ہو کے کہنا اماں جی، عمر کہتا ہے میرا دل کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ مجھے نبی پاک کی گنبد کے سائے میں جگہ ملے، جا کے عرض کرنا، اور بیٹا باہر کھڑے رہنا، زیادہ ضد نہ کرنا، مومنوں کی ماں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے میں باہر کھڑا تھا، دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہا کہ عمر کا بیٹا ہوں۔ اماں جی، عمر فرماتے ہیں اجازت دو تو دل کرتا ہے نبی پاک کے ساتھ لیٹ جاؤں، وفا میں گزار دی عمر ساری زندگی لے سجنا آساں توڑ نبھائی، دل کرتا ہے حضور کے ساتھ لیٹنے کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں دروازے سے باہر کھڑا تھا لیکن عائشہ کے رونے کی آوازیں باہر تک آ رہی، حضرت عائشہ صدیقہ ہچکیاں لے کے روئی۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا عمر سے جا کے کہنا عمر کوئی قبر کی جگہ کسی کو نہیں دیتا، لیکن عمر تو نے وفا کی تاریخ بنائی ہے، عمر تو نے کمال کر دی ہے، عمر تو نے حد کر دی ہے، عمر کو جا کے کہنا کہ میں جنت البقیع میں دفن ہو جاؤں گی، جہاں میرا وقت آئے گا دفن ہو جاؤں گی، لیکن عمر تیری خدمات کہتی ہیں کہ تجھے نبی کے ساتھ دفن ہونا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب دفن ہونے کے پانی پر سہیلیاں رنگا رنگ کڑے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے، فرماتے ہیں آیا عمر کو آ کے بتایا پیشانی خون سے بھری ہوئی، عمر نے سجدے میں رکھ دی، رو کے کہا آج میری توڑ نبھ گئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم مصطفیٰ کے ساتھ لیٹ گئے، میرے نبی نے فرمایا عمر میں تجھے اپنے پڑوس میں دفن کر رہا ہوں، تو نے اگر راہ وفا میں بیٹے تک قربان کر دیے ہیں نا تو قیامت تک جو مجھے سلام کرنے آئے گا تجھے بھی سلام کر کے جائے گا، تجھے بھی سلام کر کے جائے گا۔ ساتھیو عدل و انصاف قائم ہوتا ہے لیکن ذات سے شروع ہو کے اولاد تک قربان کرنی پڑتی ہے، یہ پیغام ہے جناب عمر فاروق کا، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے، وآخر دعوانا